أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے آنورڈ کچھ آیات کو دیکھیں گے اور اپنے سبق کو دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مخلت اور یہ وسائل، یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کوشش میں استقامت، اس کوشش میں مستقل رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں صحیح استقامت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں اس سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی صحیح نصیحت، صحیح ہدایت اور صحیح جو راستہ ہے، روشن راستہ، اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت میں اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے پچھلی مجلس میں جو آیات ہم نے دیکھی تھی، آیت نمبر 51 سے لے کے آیت نمبر 67 تک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 سے آنورڈ، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. پس آج کسی شخص پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، اور ان کی بیویاں اور ان کے زوج سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے. مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. اے گناہگارو، تم آج الگ ہو جاؤ. اے ابن آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت سی مخلوق، بہت کثیر تعداد کو بہکا دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے. یہ آیات جو پچھلی مجلس میں، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انجام ہوگا، ایک اچھا انجام، ایک اچھا اجر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کی دولت کو دنیا میں پہچان کر
اس کے ذریعے سے اپنی ایک تجارت، نفع مند تجارت جو ہے اس کی تیاری کی، یا ایک نفع مند تجارت کی، اور دوسری طرف وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوگا جنہوں نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، شرک کیا، انکار کیا، اور شیطان کے پیچھے، شیطان کے رستوں پر چلے. تو ان کے لیے بہت واضح طور پر ایک اور حجت کی آیات کے، وہی آیات جو ہمیں مختلف جگہوں پر ملتی ہیں، جس میں شیطان سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی یاد دہانی کے طور پر بھی ہمارے سامنے یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، یہ آئے گا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا. اب اگر آخرت میں کسی نے اپنے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ منزل جو ہے اس تک پہنچ گیا، تو اس میں اس کا اپنا ہی معاملہ ہے. دنیا میں اس نے یہ وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اس پہلے گروہ میں شامل فرمائے جس کا ہم نے پچھلی آیات میں یا پچھلے سبق میں ہم نے تذکرہ دیکھا، کہ جو اپنے زوج کے ساتھ مسحریوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے کسی بھی مشقت اور کسی بھی آزمائش، کسی بھی سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو کہ آیت نمبر 68 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن نعمرہ، اور جو کہ ہم عمر دیں زیادہ، اور وہ شخص جس کو ہم معمر کر دیں، جس کو ہم ایک لمبی عمر یا زیادہ عمر دیں، ننکسہ، تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے، فی الخلق، اس کی بناوٹ میں. تو ہم اسے اس کی بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، یا ہم اس کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں، اس کی بناوٹ کو ہم بدل دیتے ہیں. افلا یعقلون، تو بھلا کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا وہ نہیں غور کرتے، یا کیا وہ نہیں عقل رکھتے. اس کی مزید تفصیل یا مزید اس کی جو تشریح ہے، یا مزید اس کی انفارمیشن جو ہے وہ آگے کچھ آیات میں بھی آئے گی. انسان کا بڑھاپا، اس کے بارے میں بھی پہلے کافی دفعہ ذکر ہو چکا. بہرحال مختصر سا اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. یہ مختصر سا اس ٹاپک کو ہم سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو اس میں ہمیں بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں. ایک انسان، یہ آگے جو آپ آیات آئیں گی وہ بھی ان کی تفصیل جو ہے وہ بھی اسی میں کور ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ ایک بے قدر پانی کے نطفے سے پیدا کرتا ہے، تو کس قدر وہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، کہ وہ اپنی مطلب اپنے منہ میں دودھ جو ہے وہ بھی وہ نہیں ڈال سکتا، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اور پھر چلنا پھرنا اور باقی کام جو ہے وہ تو بہت دور کی بات. اور یہ تو وہ وقت ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کر دی. اور اس سے پہلے ایک وقت ایسا تھا جب اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس نام کا، اس آئیڈینٹی کا، اس شخصیت کا کوئی مالک، کوئی انسان جو ہے اس دنیا میں آئے گا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کسی کوئی سوچ و فکر میں بھی نہیں تھا کسی کے. لیکن جب اس کے والدین جو ہے اس دنیا میں آئے، تو اور میں بھی اس کے والدین نے خواہش کی کہ یہ میرے آگے بچے ہوں گے، تو کچھ تھوڑی بہت امید یا تھوڑا بہت آس پیدا ہوئی. جب مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زندگی بخشی اور تم دنیا میں موجود ہوئے، اور پھر جب اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو پھر ایک دو نسلیں بعد تمہارا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا. تو ایک تو انسان کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ظاہری اعتبار سے وہ چند سال کے لیے اس دنیا میں نمودار ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے نسلوں میں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور اس کے بعد کی نسلوں میں بھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں. تو وہ انسان کی اپنی حقیقت، اپنی حیثیت جو ہے اسی سے اندازہ ہوتی ہے، ماں سوائے کچھ افراد کے جنہوں نے بہت ہی عظیم کارنامے ادا کیے، چاہے وہ اچھے طریقے سے ہوں یا چاہے وہ برائی کے میٹرز میں ہو. لیکن ان کا نام جو ہے اچھائی یا برائی کے میٹر میں اگر کسی نے کوئی یاد رہا تاریخ کے اوراق میں، تو وہ کتنے ہوں گے، چند افراد. لیکن اکثریت جو ہے وہ نامعلوم ہی ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور پھر انسان کی اپنی زندگی میں اس کی تخلیق جو ہے، اس کا پیدا ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت جو مقرر ہے، اس مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. پھر وہ مطلب ایک ناتواں سے ایک کمزور
جو عمر تھی اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین نے، اس کے دوسرے جو ساتھی یا دوسرے اس کے جو مددگار ہیں دنیا میں، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے خاص رہنمائی کی، وہ جو خوراک کھاتا تھا، جو بھی کرتا تھا، وہ اس کے جسم کا حصہ بنتی تھی، اس کو تقویت عطا ہوتی تھی۔ تو وہ دنیا کے وسائل، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رزق جو ہے وہ دونوں کے ساتھ مل کر وہ پڑوان چڑھا۔ ایک بالکل ہی ناتواں شخص، ایک بالکل ہی کمزور انسان جو ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، طاقت میں بڑا ہوتا ہے، عمر میں جیسے جیسے بڑھتا ہے، تو وہ انرجی توانائی حاصل کرتا ہے، تو ایک نوجوان بن جاتا ہے۔ جب وہ نوجوان بن جاتا ہے تو اسی اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اپنی حیثیت، اپنی ایک کو اوقات جو ہے وہ کیا ہے، کہاں سے وہ پیدا ہوا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی اور پھر اس کی زندگی کی حفاظت کی، تو یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن پھر جب اس کی اپنی زندگی میں ایک وقت ایسے آتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ نوعمر ہو جاتا ہے، تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے وہ طاقت حاصل کی، اس نے توانائی حاصل کی، اسی طرح سے توانائی بھی حاصل کر رہا ہے، اسی طرح سے خوراک بھی اس کو مل رہی ہے، مال و دولت کے بھی ایسے مزے جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، آسائشیں بھی ساری ہے۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور زیادہ طاقتور ہوتا جاتا، اور زیادہ وہ قوی ہوتا جاتا، اور زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو ہے وہ نشانی کے طور پر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت سارے مختلف پہلوؤں کے اوپر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس جو پورا بچپن، جوانی، بڑھاپا اور اس کے بعد موت، یعنی اس کی زندگی کا ملنا، پھر بچپن کا گزرنا، جوانی پر گزرنا، پھر بڑھاپے کا آنا، پھر واپس موت کی آغوش میں چلے جانا، مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگل سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو اینگل جو اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی انسان جس کو اتنی طاقت اور توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے تکبر میں اور زیادہ وہ مضبوط ہوتا، اور زیادہ وہ اپنی جسامت میں، اپنی عقل میں، اپنی فہم و فراست میں، اپنی باتوں میں، اپنے قول میں اور زیادہ مضبوط ہوتا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ایک لمبی عمر دی تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی کوشش اور اس کی خواہش کے باوجود اس سے دور ہو جاتی ہیں، اس کی بڑھتی ہوئی عمر میں۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا، تو بچپن میں واپس چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے بچے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح سے بچے حرکت کرتے ہیں اپنی عقل و فہم کے بارے میں بھی، بات چیت کرنے کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، اور دوسروں کو محتاج ہو جاتے ہیں، تو اکثر انسان جو ہے وہ اس طرح کی عمر میں جب چلا جاتا ہے تو اپنے ساری جو رونائیاں اور طاقتیں ہیں وہ کھو دیتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اگر اتنے ہی اکڑ پسند ہو تو بڑی عمر میں تم اس قابل کیوں نہیں؟ ذرا اس کے اوپر بھی ذرا غور کرو کہ کہاں گئی وہ تمہاری رونائیاں، کہاں گئی وہ تمہاری طاقتیں، کہاں گئی وہ تمہارے بلند و بانگ دعوے جو ہیں کہ تم اب کمزور ہو چکے، دوبارہ سے ناتواں ہو چکے، دوبارہ سے تم بچوں کی جیسی حرکتیں کرنے لگے، اور یہ تمہارا اس انڈیکیشن ہے کہ جہاں سے جیسے تم پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے۔ اور یہ ایک دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بغیر تیری کسی پہچان کے، بغیر تیری کسی مطلب کسی بھی طرح کی ایک آئیڈینٹی کے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں ایک زندگی عطا فرمائی، اور جب تم چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری طرح سے قادر ہے کہ دوبارہ سے تمہیں اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ عطا کر دے۔ تو یہ بڑھاپا اور یہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا اور اس کے بعد موت، یہ سائیکل جو ہے یہ بھی ایک بہت ساری خبریں دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں، کہ جب ہم اس کو لمبی زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی بناوٹ کو الٹا کر دیتے ہیں، اس کی تخلیق کو ہم بدل دیتے ہیں۔ اس کو اگر ہم دوسرے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک انسان کا اپنا جسم جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سیل جو ہیں، مختلف خلیات یا سیل جو ہیں وہ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں، اور پرانے سیلز جو ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور وہ پھر مطلب پیشاب کے راستے سے یا اس طرح سے وہ مطلب ان کی ڈسپوزل کا سسٹم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ایک نظام جو ہے وہ قائم ہے، یعنی اس کا اپنا مادی جسم جو ہے وہ بھی
وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور پرانا جسم جو ہے وہ گھل کر ختم ہو رہا ہے، اور نیا جسم آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بن رہا ہے۔ جیسے کہ خون کے بارے میں دیکھیں، تقریباً 120 یا 160 دن کے اندر خون جو ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے دوبارہ سے۔ پچھلا خون، ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ مطلب اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے سیل جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جسم کے ڈفرینٹ، تو یعنی بچپن میں جو جسم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا فزیکلی، وہ سیلز، خلیات یا جو بھی اس کے کمپوننٹ سے، وہ تو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے ایک نئے دوسرے نئے آنے والے سیلز کے ساتھ، اور یہ اس طرح سے ایک غیر محسوس انداز میں ہماری جسم میں ہو رہا ہے۔ اس طرح سے غیر غیر ارادی طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کس کس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنا جسم کو بدل رہے ہیں۔ ایک نئی جسامت ہمارے اوپر آ رہی ہے، اور پرانی جسامت جو ہے وہ گھلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جب بچپن سے جب بڑھا انسان جوانی کی طرف آئے، تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ ایک ریسائیکل ہو چکا ہو۔ ریسائیکل یعنی ایک نئی تخلیق جو ہے وہ بن چکی، اور بڑھاپے سے جب جوانی سے جب وہ بڑھاپے میں جاتا ہے، تو اس میں بھی وہ ایک دوبارہ سے ایک نیا جسم جو ہے اس کو مل چکا ہو۔ اس اعتبار سے بھی تو یہ بھی ہمیں ایک انڈیکیشن آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تخلیق کو بدل دیتا ہے اس کی، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اور وہ بزرگی کی عمر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ارذل العمر جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کچھ آیت کے حوالے سے، کہ جس میں وہ کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ارذل العمر سے پناہ مانگتے تھے، کہ جس میں انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ارذل العمر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال انسان کی اپنی زندگی کی جو مختلف سٹیجز ہیں، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کے بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اس کو، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف اس کو رہنمائی ملتی ہے، کہ ہم زندگی کے بعد دوبارہ جی اٹھنے جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، لیکن ان کے لیے جو کوئی غور و فکر کرے، افلا یعقلون، تو بھلا کیا وہ نہیں عقل رکھتے، کیا وہ نہیں عقل سے کام لیتے، کہ ان چیزوں سے نشانیاں اخذ کرے، یا ان نشانیوں سے سبق حاصل کرے، اس رب کو پہچانے جو کہ واحد ہے۔ وما علمناہ الشعر، اور نہیں ہم نے سکھلایا یا علم دیا اس کو، یعنی رسول کو، وما علمناہ، اور نہیں ہم نے سکھایا اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا رہا ہے شعر، کوئی شعر، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر گوئی یا شعر کلام کرنا جو ہے وہ نہیں سکھلایا۔ وما ینبغی، اور نہ ہی وہ لائق ہے، لہو اس کے، کہ وہ شعر بازی، اور نہ ہی وہ اس کے لائق ہے کہ وہ شعر بازی کرے، یا نہ ہی وہ اس کو سوٹ کرتا ہے، نہ ہی اس کے لیے وہ مناسب ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے۔ ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت۔ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن تو ہے، وہ شعر نہیں بلکہ ایک نصیحت ہے، وہ قرآن مبین، اور ایک واضح قرآن، ایک واضح ہدایت دینے والی کتاب۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھلائے۔ سورۃ شعراء میں کافی تفصیل سے ذکر گزر چکا ہے شعراء کے بارے میں۔ اس میں ایک آیت تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے، ایگزیکٹ الفاظ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ نہیں ہے کوئی مطلب شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، شاعروں کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور شاعر جو ہیں اکثر جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو شاعروں کی ایک جو ان کا قول و فعل میں تضاد جو ہے، اس کا ہم نے سورہ شعراء کی اس آیت کے پس منظر میں ہم نے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ڈسکس کی تھیں۔ ابھی ہم پوری تفصیلات میں نہیں جاتے، اور بھی بہت سارے میٹرز ہیں، لیکن اگرچہ کہ شعر و شاعری میں کچھ ایکسکلوژنز جو ہیں وہ ضرور موجود ہیں، کچھ استثناء جو ہے وہ ضرور موجود ہے، بالکل ہی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن عام طور پر یہ شاعروں کا ایک جو رویہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کلابیں مارتے ہیں، دور دراز کی باتیں کرتے ہیں، چاند ستاروں کی باتیں کرتے ہیں، جس کا اکثر اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا دوسرا پہلو جو ہے کہ شاعر جو چیزیں کہتے ہیں، جو شعر کہتے ہیں، وہ ان کے اوپر موسٹلی اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے شاعروں کو ان کے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے تھوڑا سا
کہہ لیں کہ ان کی طرف کیئرفل رہنے کی طرف اشارہ دیا گیا۔ تو یہ شاعروں کی یہ ایک خامی کہہ لیں کہ یہ ہے، اور ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے شاعروں کا کہ وہ اپنے شعر کے ذریعے سے اس طرح سے ہم وزن کر کے، اس طرح سے بیلنس کر کے وہ مختلف کلمات یا مختلف جملے جو پیش کرتے ہیں، جو سننے والے جو ہیں ان کے ذہنوں کے اوپر وہ اثر کرتے ہیں، اور اس سے وہ عیش اس سے وہ داد جو ہے وہ وصول کرتے ہیں، واہ 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 کر کے شعر و شاعری کو مجلسوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور جس کو جتنی واہ واہ ملتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ فخر کرتا ہے اپنے کلام کے اوپر، اپنے شعری مجموعے کے اوپر، یا جو بھی وہ پیش کر رہا ہے وہاں پر۔ تو شاعروں کا ایک دوسرا پرپس جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قول و فعل ملے نہ ملے، اور کوئی پریکٹیکیبل ان کے کلمات ہیں یا نہیں ہیں، اس کو درگزر کرتے ہوئے، اس کا درکنار وہ صرف ایسا بیلنس طریقے سے جملوں کو جوڑتے ہیں جس سے ان کو مطلب پذیرائی مل جائے ان کے سامعین کی طرف سے، ان کو واہ واہ مل جائے ان کے سامعین کی طرف سے۔ تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ شعر و شاعری جو ہے، اس میں یہ پہلو جو ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ کچھ معاملات میں شاعری جو ہے اس کو ایکسکلوژن یا استثناء حاصل ہے۔ تو یہاں پر نبی کے اس آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھلائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر شاعری جو ہے، شعر گوئی جو ہے وہ نہیں سکھلائی، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی وہ لائق ہے اس کے، اور نہ ہی وہ ان کو مناسب ہے ان کے لیے، یا نہ ہی وہ ان کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اس کو ہم نے شعر جو ہے وہ نہیں سکھلائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بہت ساری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شعر و شاعری جو ہے وہ مطلب سمجھتے تھے، خوب اچھی طرح سے وہ شعروں کو سمجھتے تھے، لیکن شعروں کو ذکر کرنا، بیان کرنا، یا شعروں کو پیش کرنا، وہ اس میں وہ تھوڑا سا ان کو عبور حاصل نہیں تھا۔ جب وہ کوئی شعر کہنے کی کوشش کرتے تو وہ جملے جو ہیں وہ تھوڑا سا مکس ہو جاتے، یا اس کا وزن جو ہے وہ شعر کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو کہ اس آیت کی جو حقیقت ہے، یا اس آیت کی سچائی جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ شعر جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہ کر سکے، اور اس کا وزن جو ہے وہ ٹوٹ گیا، یا بے وزن ہو گیا شعر ان کے ادا کرنے میں۔ تو جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا تو وہ مسکرا دیے، اور انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، کتاب میں جو کہہ دیا کہ وہ سچ ہے، کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی رسالت کی ایک گواہی کی ایک آیت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ شعر و شاعری میں مطلب ان کو عبور حاصل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبور نہیں دیا تھا، جس کا پریکٹیکلی ان کو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ بہت سارے واقعات سے ہو گیا۔ اور یہ مشرقین کے ایک جو نظریہ تھا، یا مشرقین کا ایک جو کچھ باتیں کرتے تھے، اس کا بھی ایک جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، یا کسی سے آپ نے اس طرح سے سیکھ کر مطلب ذکر کرتے ہیں، یا یہ قرآن جو ہے وہ تو کچھ نہیں ہے ماں سوائے کچھ شعروں کا مجموعہ اور کچھ پرانی کہانیاں اور کچھ پرانے قصے اس طرح کے۔ تو اس کی طرف اس کی تردید بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ ہی وہ ان کے لیے مناسب ہے، یا نہ ہی ان کے لائق ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں۔ یہ شعر و شاعری جو ہے، شاعروں کا رویہ جو ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کے لیے سوٹ کرتا ہے۔ ان کا مقصد جو ہے وہ تو پیغام پہنچا دینا ہے، صحیح حق کی بات جو ہے ایمانداری کے ساتھ تمہیں پہنچا دینا ہے، اور وہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور پیغام کیا ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موصول ہوا؟ ان ہوا الا ذکر، کہ وہ تو ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جو وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دی، وہ قرآن مبین، اور ایک واضح قرآن جس میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا، حق اور باطل کو بہت واضح طور پر اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ شعر و شاعری کا مجموعہ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی شاعر تھے معاذ اللہ، بلکہ یہ تو ایک
ایسی نصیحت کی کتاب ہے جس میں واضح طور پر رہنمائی اور ہدایت جو ہے وہ موجود ہے، بشارت بھی موجود ہے اور انذار بھی موجود ہے، یعنی تمہارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، تمہارے لیے وارننگ بھی ہے۔ لینذرا، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس لیے، یا یہ نصیحت جو ہے یہ تو اس لیے ہے، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے اسے، من کان حین، اس کو جو زندہ ہے، تاکہ ان کو جو زندہ ہے اس کو ڈرائے، یعنی وہ لوگ جو زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہے، جن کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے یا جن کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے کسی بھی طرح کی، تو اس کو سمپلی رد نہیں کر دیتے، بلکہ اس کو تھوڑا سا توجہ سے سنتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تھوڑا سا جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ حقیقت کو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہے۔ تو جو زندہ دل والے لوگ جو ہے، جو اس کے اپوزٹ مردہ، وہ لوگ ہیں مردہ دل لوگ، جو سرے سے اس چیز کو سنتے ہی نہیں، یا سن کر جسٹ اس کو جٹلا دیتے ہیں اور بس انکار برائے انکار کرتے ہیں، وہ مردہ دل۔ اور یہ نصیحت ہے، یہ تو اس لیے ہے تاکہ وہ ان زندہ لوگوں کو، زندہ دل لوگوں کو جو کہ اس نصیحت کے مطابق اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو اس سے ڈرا دے، یعنی ان کے لیے اپنی وارننگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ تم اب دنیا میں اپنی اصلاح رکھو تاکہ تم آخرت کی اس سختی سے بچ سکو۔ اور دوسری طرف وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور وہ ثابت ہو جائے، یا سچ بات ثابت ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، القول و بات کا، الکافرین، کافروں پر، اور جو اس کا کافروں پر یا انکار کرنے والوں پر، اور جو اس نصیحت کا انکار کرتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر وہ حق بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے، تاکہ ان کے اوپر حجت جو ہے وہ اتمام ہو جائے۔ اور حجت اتمام ہو جانا، ابھی ہم نے پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان سے بچ کر رہنا ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دنیا کو رونائیوں سے بچنے کے لیے بہت سارے معاملات جن کا ذکر کر دیا، اور قیامت کے دن بھی پھر واپس ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ میں نے تمہیں زندگی میں بھی بتا دیا تھا کہ دیکھو اس شیطان کی پیروی مت کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ حجت کا تمام ہو جانا ہے، کہ تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا، یا ہمارے تک تو کوئی نصیحت نہیں پہنچی یا خبر نہیں پہنچی۔ تمہارے تک یہ خبر پہنچ چکی، اگر تم خود ہی اس کو جٹلا دو تو تم کل کو انکار نہیں کر سکتے، تاکہ وہ لوگ جو کہ مردہ دل ہیں یا کافر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر حق بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے، یا حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے۔ اولم یرو، بلا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا خلقنا، اب یہ وہی پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی، اس کی مزید جو انفارمیشن ہے وہ اس میں ہمیں ملے گی۔ اولم یرو انا خلقنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے تخلیق کر دی ہے، پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدیہم، جنہیں بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے، نہیں معذرت، وہ اس کے بعد آئے گی، یہ دوسری آیت ہے ایک، تو انسان کے متعلق آیت جو ہے وہ اس کے بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، کس کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، انعامن، کئی چوپائے وہ جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ اور بیل وغیرہ جو ہیں، یہ ان کے بارے میں، بیل اور گائے، چوپائے جو ہیں، بہیمت الانعام بھی جسے کہتے ہیں، یا انعام، چوپائے جن کو مختلف طریقوں سے انسان جو ہے ان سے فائدے حاصل کرتا ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ فہم لہا مالکن، پھر وہ ان سب کے مالک بنے بیٹھے ہیں، پھر وہ ان سب کے مالک ہیں۔ کیا وہ اس بات پر بھی غور نہیں کرتے کہ بے شک ہم نے وہ جانور یا وہ چھپائے جن کے یہ سب مالک بنے رہ بیٹھے ہیں، وہ تو ہم نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، جس طرح سے ایک انسان کو پیدا کیا، جس طرح سے کائنات کو پیدا کیا، جس طرح سے دوسری زندگی جو ہے یا دوسری موجودات جو ہیں اس زمین پر، اس طرح سے ہم نے پیدا کیے، اسی طرح سے یہ جانور جو ہیں، یہ چوپائے جو ہیں، ان کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، لیکن تم ان کی ملکیت کا بھرم جو ہے وہ بھرے بیٹھے ہو، تم ان کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں ان کا مالک ہوں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسائل عطا کیا کہ تم ان کے مالک بنے بیٹھے ہو۔ وَذَلَّلْنَاهَا،
اور ہم نے تابع کر دیا انہیں لاہم ان کے لیے، اور ان چوپایوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے فرما بردار ہیں، ان میں کوئی سرکشی کا یا ان میں کوئی درندگی کا کوئی ایسا عنصر نہیں رکھا جن کی وجہ سے ان کو ہینڈل کرنا یا ان کو سنبھالنا یا ان کو پالنا اور ان سے فائدے حاصل کرنا یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، بلکہ وہ طاقت میں تم سے زیادہ ہونے کے باوجود، جسامت میں تم سے زیادہ ہونے کے باوجود وہ تمہارے تابع فرمان ہیں، وہ تمہارے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، جس میں اونٹ وغیرہ ہے، خچر اونٹ وغیرہ ہے، بیل وغیرہ جو ہے ان کے اوپر سواری، اور دوسرا سامان کی نقل و حمل جو ہے اس کے لیے بھی، بار برداری کے لیے بھی وہ کام آتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے اوپر تم جو تو ان میں سے کچھ ان کی سواری کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں، جن کو تم سواری کے طور پر یوز کرتے ہیں، وہ منہا یاکلون، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، اور ان میں سے جن کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اونٹ بھیڑ بکری گائے یہ سب ان کا یعنی کہ خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب سفر کے لیے بھی تم ان کو استعمال کرتے ہو، ان سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، ان جانوروں کو جو تم سے زیادہ طاقت میں بھی زیادہ ہیں، جسامت میں بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا۔ یہ بھی اس میں بھی نشانیاں ہیں بہت ساری، اب وہ ہم دوبارہ سے تفصیل میں نہیں جاتے، کافی دفعہ پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر ہو چکا کہ جانوروں کا، لیکن ایک ہلکا سا ہم اندازہ جو ہے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ ابھی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اس میں فائدے ہیں، اور ان کے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے لیے اور بھی کچھ فائدے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں ان جانوروں میں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہ اس طرح کی آیتیں جو ہیں، اس طرح کی آیتیں ہمارے لیے کھول کر بیان کرتی ہیں، اس کی وسعت کو ہمیں اشارہ کرتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو کھول کر بیان کرتی ہیں کہ ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، یا کس قدر وہ مطلب یہ آیت جو ہے وہ کس قدر وسعت رکھتی ہے۔ تو جب اس طرح کی آیت آتی ہے، جیسا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، جسٹ 1 منٹ، کچھ ہی عرصہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا مطلب توانائی جوڑوں کے بارے میں، مثال کے طور پر، اور بھی بہت سارے موقع پر ہوا، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جوڑوں کو جوڑے جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو وہ جوڑے جو ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ادھر ادھر مطلب نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر چیز میں، ہر دوسری چیز میں، ہر چیز میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جوڑوں کی شکل میں ہے، کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ زندگی کا تسلسل جو وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف چیزیں، تقریباً ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں سوائے اللہ کے جو کہ واحد ہے، تو یہ ہمیں اشارہ ملا تھا اس میں اس کی وسعت کا۔ اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے خوراک حاصل کرتے ہو، اور ان کے اوپر سواریاں وغیرہ بھی کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تمہیں نفع کے کام ہے، بہت سارے نفع کے کام جانوروں سے انسان لیتا ہے۔ اس کا ہم نے جب پہلے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان جانوروں سے ہم مختلف طرح کے کام جو ہے وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ تو ابھی بس وہ کل میں نے جب وہ فولڈر کھولا تو میرے سامنے وہ امیجز جو ہیں وہ دوبارہ آ گئی، تو ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ، جسٹ ریفریش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا عام فہم چیز میں، عام بات میں ہم کریں تو جانوروں کے کیا فائدے ہمارے ذہن میں آئیں گے؟ ہم ان کا دودھ پی لیتے ہیں، ان کا گوشت کھا لیتے ہیں، ان کے اوپر سواری کر لیتے ہیں، یا زیادہ ان کے چمڑے سے جوتے بیگ پرس وغیرہ بنے ہوئے، مطلب ایک محدود سا کنسپٹ جو ہے ہماری ذہن میں آتا ہے، لیکن وہ در حقیقت ایک بہت ہی وسعت اس میں ہوتی ہے۔ تو اس کی وسعت کا صرف ایک یاد دہانے کے لیے ہم وہ جو شیئر کرتے ہیں اگر دوبارہ سے ہم، کہ اس میں دیکھیں کہ اب یہ جانور جو ہے کس طرح سے ان کی مختلف چیزیں جو ہیں انسان کے کام میں آتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک امیج دیکھیں، اس میں ہمیں امید ہے کہ کھل گیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے پاس۔ یہ ایک ہی بیل یا گائے وغیرہ جو ہے اس کے مختلف اعضاء جو ہے ان سے مختلف چیزیں جو بنتی ہیں، اس کی آنتوں وغیرہ سے ٹینس کے ریکٹ یا تندی یا بہت ساری باریک تھریڈ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو کہ بہت مضبوط ہوتا ہے،
بہت مضبوط بون چائنا، اس کی ہڈیوں سے کچھ صفوف ملا کر اس میں مکس کر کے یہ جو کراکری جو ہے جس کو مطلب چینی کی، ہم عام اردو زبان میں چینی کے برتن کہتے ہیں، تو وہ بون چائنا جو ہے وہ بھی مطلب ہڈیوں کے صفوف میں کچھ دوسرے کیمیکلز مکس کر کے اس سے یہ کراکری بنتی ہے۔ دودھ جو ہے اور لیدر جو ہے وہ مختلف انداز میں، ان کے کھر جو ہیں پاؤں کے جو ہیں ان سے ان سے فوم ایکسٹنگشر جو ہے وہ بنتا ہے، جو کہ آگ بجھانے کے لیے کام آتا ہے۔ ان کے جو سینگ ہے ان سے مختلف طرح کے بٹنز جو ہے وہ بنتے ہیں، کنگیاں وغیرہ بنتی ہیں جن سے ہم مطلب سروں میں بالوں میں کنگھی جو کرتے ہیں اس طرح کے، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں تو مطلب وہ کھانے کے خوراک کے اس وجہ میں ہم دیکھیں تو خوراک کے کام آتی ہیں۔ ان کی کھالیں جو ہیں وہ ان سے جوتے اور جیکٹس اور باقی پرس وغیرہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے گوشت اور اس کے بون اور اس کے جو مطلب ہڈیاں اور میل وغیرہ، اس سے پولٹری کی خوراک جو بنتی ہے، پیٹ فوڈ بنتی ہے، اس کے جو لائف سٹاک کے لیے کھادیں جو ہے وہ اس سے بنتی ہیں۔ ان کے خون سے خون کو خشک کر کے اس میں سے پھر مختلف جو جانور ہیں ان کی خوراک جو بنتی ہیں، کھادوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے سے پلازما جو ہے خون سے اس کو اگر سیپریٹ کر لیا جائے تو اس سے بھی لائف سٹاک کے لیے خوراک اور کچھ میڈیسن جو ہے وہ بھی اس سے بنتی ہے۔ یہ ٹیلو جو چربی ہے جانوروں کی، اس سے بھی بایو فیول جو ہے یہ انرجی کے وہ بنتی ہے جس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، یا مطلب ویسے ہیٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف پروسیس میں یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صابن بنانے میں وہ بہت اہم رول ادا ہوتا ہے اس ٹیلو کا۔ اس کے علاوہ اس کو مزید اگر پروسیس کیا جائے تو اس میں کچھ ایسڈز وغیرہ بنتے ہیں جو کہ مختلف لوبریکینٹس اور ٹیکسٹائل وغیرہ میں، شیمپو وغیرہ میں، ایملسیفائر وغیرہ میں، کلینزر وغیرہ میں کام آتے ہیں۔ اس کے طرح جس پرنٹرز وغیرہ میں جو سیاہی بنتی ہے وہ، اور گلو اور سالونٹس، یہ جو گوند وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری بنتی ہیں اسے۔ پھر اسٹیرک ایسڈ اس سے نکلتا ہے جس سے ربر اور ٹائرز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لینولک ایسڈ ہے جس سے پھر لوبریکینٹ اور پینٹس وغیرہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وول جو ہے ان کی مطلب اس سے یہ پشم جو بنتی ہے مطلب پہننے کے لیے جیکٹس وغیرہ کے لیے، اون جسے ہم کہتے ہیں وہ بنتی ہے۔ فیٹی ایسڈ جو ہے اس سے حاصل کیے جاتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے مختلف موقعوں پر یوز آتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتی، ایون کہ ان کا جو بولو براز جو ہے، ان کا گوبر جو ہے اس کو بھی فرٹیلائزر کے لیے اور مطلب استعمال ہوتا ہے۔ پرانے زمانوں میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ہمیں بھی اس کا ہوگا، میں نے بھی خود اپنی دیکھا ہوا کہ گائے کے گوبر سے وہ تھاپیاں وغیرہ بنا کر اس کو جلانے کے کام آتے تھے گھروں میں، گاؤں وغیرہ میں بھی آج بھی یقیناً ہوگا وہ۔ تو یہ جانور جو ہے جی اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا اس آیت مبارکہ میں، وہ ہمیں ایک اس کی وسعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تو ابھی کچھ مثالیں ہیں، کچھ مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں، یعنی ان کا جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا اعضاء جو ہے جس سے ہم ظاہری طور پر بے شک نفرت ہی کرتے ہوں، لیکن اس کو بھی انسان جو ہے مختلف طرح کے کاموں میں لے کر آتا ہے۔ تو ان جانوروں اور بھی تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، یا اور بھی بہت سارے فائدے جو ہیں تم ان سے حاصل کرتے ہو۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز سے اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے تو اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں مطلب رول پلے کرتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کا سورس کیا ہے، یا وہ سورس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ذرا ان جانوروں کے اوپر بھی ذرا غور کرو، ان چپاؤں کے اوپر، کہ ان کی مختلف اعضاء جو ہیں ان کو تم کس طرح سے اپنی زندگی میں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ مشارب اور پینے کی چیزیں، اور پینے کی چیزیں ان چوپایوں سے دودھ ہم حاصل کرتے ہیں، اور دودھ کا ہماری زندگی میں عمل دخل جائے وہ کس قدر اہم ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ بچے جو ہیں ان کی گروتھ دودھ کے بغیر ممکن نہیں۔ کیلشیم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے، یہ سورس جو ہے وہ دودھ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے مطلب اجزاء جو ہیں وہ ایک انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر بچوں کی بڑھوتری کے لیے۔ دودھ کے بغیر بچوں کی بڑھوتری جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اس کا ہمیں اندازہ ہے دودھ کو ہماری زندگی میں، ہماری روزمرہ زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہے، وہ بھی ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ افلا یشکرون، تو بھلا کیا وہ نہیں شکر کرتے؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے دے دی۔ وہ جانور
جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا لیکن تم ان کے مالک بنے بیٹھے ہو، ان سے مختلف طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو، تو کیا تم پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ تو تمہیں تو چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، یا تمہارے لیے اس نے آسان کر دی کہ تم ان سے فائدے حاصل کرو۔ لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ جھگڑالو بن جاتا ہے۔ آج ہم یہیں پر رکتے ہیں، کل ہم آگے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ وہی پہلی آیت جو آج کے سبق میں دیکھی تھی اس کا فردر، کہ کس طرح سے انسان جو ہے جب وہ ایک بے قدر نطفے سے پیدا ہو کر بڑا ہو گیا تو ایک جھگڑالو انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری مطلب رزق اور سارے جو آسائشیں ہیں تمہارے لیے وہ آسان کر دی، اور یہ جانور جو کہ طاقت میں تم سے زیادہ ہیں لیکن وہ فرما برداری میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی جو فضل و کرم ہے تمہارے اوپر، ان کو پہچاننا چاہیے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کئی دفعہ ہم یاد دہانی کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ اس کا فضل و کرم جو ہے اس کو پہچانتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی کی جائے، اس کے احکامات، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری جو ہے وہ لائی جائے، اور اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بے شمار رزق ہم جانے انجانے میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رزق ہے، لیکن بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں، لامحدود قسم کی چیزیں ہیں جن سے ہم روزمرہ کی زندگی میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی، ہماری عقل اس طرف نہیں جاتی، یا ہم اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی کس کس طرح سے ہو کر ہمارے پاس پہنچے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان ساری چیزوں کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ان کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اس سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مومنین کو اور مومنات کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے۔ جن جن کے ساتھ جو جو دعائیں ہیں، نیک حاجات اور خواہشات، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے لیے میسر کرے۔ ان کے مسائل میں، ان کے صحت کے اور دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے، اور خاص ان کو نصرت جو ہے، کامیابی جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو بھی یہ فہم دے اور یہ طاقت دے کہ وہ متحد ہو سکے اور یکجان ہو کر ایک امت جو ہے وہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، جو دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔